ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم معزز سامعین کرام، پچھلے جمعہ میں نے بتایا تھا کہ 10 محرم الحرام کو تاریخ اسلام میں بڑے واقعات ہوئے۔ ایک واقعہ تو پچھلے جمعہ عرض کر چکا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دے دی، اور آج دوسرا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جو نواسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا واقعہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد میں 51 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ ویسے عاشورہ کے دن بہت مبارک دن، بڑا فضیلت والا دن تھا، بڑا فضیلت والا دن ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد اگر کسی روزے کی فضیلت ہے تو وہ محرم کے روزوں کی فضیلت ہے۔ جیسے فرض نمازوں کے بعد کسی نوافل کی فضیلت ہے تو سب سے بڑی فضیلت تہجد کی نماز ہے۔ تو میرے دوستوں، اور حدیث میں آتا ہے یہ بھی کہ جمعے کے دن 10 محرم الحرام کو ہر جاندار سوائے اور جن کے، انسانوں کو اور جنات کو چھوڑ کر ہر مخلوق ڈرتی رہتی ہے کہ کہیں قیامت پر قائم نہ ہو جائے۔ ہر ایک مخلوق ڈرتی رہتی ہے۔ تو میرے دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور خاص طور پر
10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ جب معلوم ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی لوگ بھی رکھتے ہیں تو ان سے مخالفت کی مخالفت کرنا چاہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ اس کے واسطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سال اگر میں زندہ رہوں تو یہ روزے اور ملا کر رکھوں۔ تو یہ مستحب ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ 9 اور 10 یا نہیں تو 10 اور 11 روزہ رکھنا یہ مستحب ہے۔ حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ روزے رکھنے کا طریقہ 3 طریقہ بتاتے ہیں یہ ہے کہ اگر کوئی انسان محرم الحرام کی 10، 9، 10 اور 11 یہ 3 دن کے روزے رکھ لے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ یا تو 9 اور 10 کو رکھے یا 10 اور 11 کو رکھے، اور اس سے کم درجہ یوم عاشورہ کا دن کا روزہ رکھے۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں کہ ہم حسینی ہیں یا نہیں۔ ہوا ہے کہ ایک دن مدینے کا گورنر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے وقت تنہائی میں بلایا، اور جب کوئی ایسا گورنر ایسے بڑے پوسٹ میں جو رہتے ہیں تنہائی میں بلائیں اور رات کے وقت بلائیں تو کوئی اہم مسئلہ رہتا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تفکر کیا، سوچا اور خیال دوڑایا کیا ہے یہ، کیوں اتنے وقت میں مجھے گورنر نے یاد کی ہے۔ خیر جو بھی ہو نمٹ لے کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے گورنر نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید خلیفہ بن چکے ہیں، اور یزید کے خلیفہ بن جانے کے بعد میں ان پر بیعت ہونا ہے، اس لیے انہوں نے مجھے حکم کیا ہے کہ میں ان کے طرف سے آپ سے بیعت کر لوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ مانے ہوئے ہستی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، مشہور شخصیت۔ یہ کہا کہ رات میں تنہائی میں بیعت کرنے کا کیا مطلب؟ میرے سے بیعت کرنا چاہتے ہیں تو عام مجمع میں کرو نا، سارے لوگوں کے سامنے کرو نا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو صحیح بات ہے اور اچھی بات ہے کہ ہم کر دیں گے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے نواسے تھے، اور یزید کو ان دونوں پر بہت شک تھا کہ یہ لوگ بیعت کرتے نہیں کرتے، تو گورنر نے ان کو بھی بلا بھیجا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ بھی گئے۔ جب ان کو معلوم ہوا تو کہا کریں گے، جب سب لوگ کرتے ہیں دیکھا جائے گا، کریں۔ دو بات کہیں گے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نکل چکے، اور اسی رات و رات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ماں اپنے اہل خانہ کی سفر طے کیا، سفر شروع کر دیا۔ دن کے وقت میں مدینے کے گورنر نے بہت دیر بہت انتظار کیا کہ کیا ہوا، کہاں ہے۔ 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، اس کو شک لگا کہ کہیں ادھر ادھر تو نہیں چلے گئے۔ اس کے بعد جاسوس کو دوڑایا گیا، بتایا گیا
معلوم یہ ہوا کہ مکے کے راستے میں جا رہے ہیں، اور یہ جب تک پہنچتے یہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے اہل خانہ کے ساتھ مکے کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ مکہ ہو چکا ہے تو وہ جگہ ہے جو دارالامن ہے، جہاں پہ ایک چھٹی کو بھی مارنے کی اجازت نہیں، احرام کی حالت میں ایک چھٹی کو بھی مارنے کی وہاں پہ اجازت نہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے اہل خانہ کے ساتھ وہاں جا پہنچے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکے میں پہنچ گئے تھے۔ اس کے بعد وہ لوگ معلوم ہوا کہ ایسا چلے گئے ہیں، تو ایک لاؤ لشکر کے ساتھ بھیجا گیا۔ وہاں پہ مکے کے قریب آ کے پتہ چلا کہ کس کے ساتھ ہمارا پالا پڑا ہے، تو فوراً وہیں سے وہ واپس ہو گئے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ سفر رجب المرجب کے مہینے میں شروع کیا ہے۔ رجب بھی وہیں پہ تھے، شعبان بھی وہیں پہ گزارا، رمضان المبارک بھی وہیں گزارا، شوال ذی القعدہ بھی وہیں پہ گزارا۔ یہ ذی القعدہ، شوال اور ذی القعدہ میں کوفہ والوں کے پاس سے بار بار خط آ رہی، ایک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد دیگرے، کہ آپ آئیے، آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیے ہیں، آپ ہمیں بتائیے کیا کرنا چاہیے، آپ ہمارے ساتھ آ جائیے، ہم سب مل کر ان سے لڑیں گے۔ یزید جو تھا اس کے بارے میں پتا تھا، مشہور تھا کہ وہ فاسق و فاجر تھا، گناہ بھی کر لیتا تھا، نماز بھی اپنے وقت پر ضائع کر دیتا تھا، وقت پر نماز نہیں پڑھ لیتا تھا، نہیں پڑھتا تھا، اور کبھی کبھی غلط سلط بھی کر لیتا تھا۔ تو یہ تو پاک باز لوگ ہیں، تربیت یافتہ لوگ ہیں، یہ لوگ کیوں ایسے آدمی پر ہاتھ پر بیٹھ کریں؟ خیر، ادھر بار بار خط آیا، ایک کے بعد دیگرے، بہت سارے خطوط آئے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ مکے میں جو تھے وہاں پہ ہم کا ارادہ بڑھنے لگا، لوگ آنے لگے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے لگے، ان سے استفادہ کرنے لگے، یہ چل رہا تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کوفہ والوں کا خطوط دیکھ کر، پیچھے پیچھے خط آ رہے تھے، تو خطوط دیکھ کر انہوں نے ارادہ کیا کہ چلو ہم بھی کوفہ چلے جائیں۔ تو جو حضرات صحابہ تھے انہوں نے روکا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کوفہ کون سا شہر معلوم ہے؟ آپ کے والد صاحب کے ساتھ کیا کیا تھا کوفہ والوں نے، اور آپ کے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے کیا کہا تھا، کیا کیا تھا، آپ کو معلوم ہے؟ تو آپ کیوں جا رہے ہیں؟ پورے صحابہ جو موجود تھے انہوں نے اصرار سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو روکنا چاہا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ تو کہتے ہیں کہ دین سکھاؤ، دین بتاؤ ہمیں، اور میں کیا کروں؟ تو مشورہ کیے، مشورہ کرنے کے بعد یہ باتیں ہوئی، کسی کو اپنا نائب بنا کر وہاں پہ بھیج دیا جائے کوفہ، اور وہاں کے حالات وہ دیکھ کر اطلاع دیں، تو اس کے بعد کوئی قدم اٹھایا جائے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے مسلم، ان کو چنا، ان کو کہا کہ آپ جائیے کوفہ، جائیے وہاں کے حالات دیکھ آئیے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے جانے لگے، تو ان کے چھوٹے بچے بھی ساتھ میں ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب باپ کہیں جاتے ہیں تو بچے ہاتھ آ کر پکڑ لیتے ہیں،
چھوڑتے ہی نہیں، ساتھ میں آنا ہی چاہتے ہیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے بہت سمجھایا اپنے بچوں کو، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے لیا اور سفر شروع کیا۔ سفر شروع کر کے کوفہ جب پہنچے ہیں تو کوفہ والوں نے والہانہ استقبال کیا، بڑے جوش و خروش کے ساتھ استقبال کیا، بڑی آؤ بھگت کی، اور ہر کوئی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا کہ یہ حالات سازگار ہیں، صحیح ہیں، انہوں نے آپ کو تلاش کیا ہے، آپ کی پیاس ان لوگوں کو لگی ہے، آپ آئیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جب مسلم بن عقیل کا خط دیکھا اور صحابہ سے بتایا، دیکھو میرا بھائی نے مجھے اطلاع دی تھی، تو میں یہاں پہ کیوں چلتا ہوں، نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت ابن عمر آئے راستے میں، ان کی گھوڑے کی نکل پکڑ کر کہا خدا آپ نہ جائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آپ نہ جائیے۔ انہوں نے کہا بھائی میں نے پوری تحقیق کر دی، میرا بھائی نے یہ خط بھیجا ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہ مشورہ دیا کہ آپ اپنے اہلِ خانہ کو تو یہاں پہ چھوڑ کر چلے جائیے۔ تو اہلِ خانہ کہے کہ نہیں سب جائیے، جب حالات سازگار ہیں تو ڈرنے کی کیا بات ہے، چلو۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اہلِ خانہ کے ساتھ سفر شروع کیا مکے سے نکلے۔ جو گاؤں آتا گیا وہ گاؤں والے معلوم ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو لے کے جا رہے، تو ایک دو آگے ملتے گئے، ایسا قافلہ بنتے گیا، 150 لوگ تک جمع ہو گئے اور جا رہے آگے جا رہے۔ تو بیچ میں اطلاع آئی کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ شہید کر دیے گئے، اور ان کو ہوا ہی کہ کوفہ میں جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھ دیا، ادھر بھیج دیا، تو چند دنوں کے بعد یزید نے اپنے ایک آدمی کو جو ظلم و ستم میں بھی مشہور تھا، ابن زیاد، اس کو وہاں کا جو گورنر تھا، کوفے کا جو گورنر تھا، صحابی رسول، ان کو معزول کر کے ابن زیاد کو بنا دیا، اور اس نے آتے ہی کہا کوئی مسلم بن عقیل پر جو بھی بیعت کیا ہے وہ میرا ہاتھ میں بیعت کرے، ورنہ تلوار ہی اس کا کام پورا کرے گی۔ تو سارے لوگ اس کی طرف ہو گئے، اور ادھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ اور اپنے دونوں بچوں کے ساتھ بالکل تنہا ہو گئے، اکیلے رہ گئے۔ اتنے میں انہوں نے کہیں بھی جا کر پوچھا تو کوئی اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، کسی بھی گھر میں چلے جائیں۔ ایک آدمی تھا جو ان کو ٹھہرانے کے لیے اپنا گھر پیش کیا، آپ آ جائیے، پہلے ہمارے گھر میں ٹھہر جائے۔ اور اس کے بعد ابن زیاد نے اپنے لوگوں کو، اپنے پولیسوں کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کہاں پہ ہے مسلم بن عقیل، تلاش کرو۔ یہاں سے وہاں تک تلاش کیا، معلوم ہوا کہ کسی گھر میں ہے، اس گھر کو گھیرا ڈال دیا اور گھر والوں سے کہا کہ ان کو پیش کر دو۔ انہوں نے کہا کہ میں کیسے پیش کر سکتا ہوں، میں ان کو کیسے تمہارے ہاتھ سونپ سکتا ہوں۔ تو ابن زیاد کے لوگوں نے وہ گھر والے کو بھی قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا، اور اس کے ساتھ ان کے دونوں بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کو بھی شہید انہوں نے کر دیا بے دردی کے ساتھ۔
جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معاملہ یہاں پہ ملا راستے میں، اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا، یہ بتایا کہ بڑی ہی مظلومانہ شہید کیے گئے ہیں، تو اہل خانہ تو اہل خانہ ہوتے ہیں، انہوں نے رائے دی کہ نہیں، ہم قصاص لینا چاہیے، یہ تو ہمارا بھائی ہے، یہ تو آپ کا بھائی ہے، یہ ہمارا خاندان ہے، اس کو قصاص کیسا نہیں لیا جا سکتا، میں جانا چاہیے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے قافلہ والوں سے اعلان کروایا، دیکھو ہم اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ آنا چاہیں تو آؤ، یا اپنے گاؤں واپس لوٹ جاؤ۔ اس میں تھوڑے لوگ نکل گئے اور آگے بڑھے، آگے بڑھتے گئے، ایک جگہ خبر آئی کہ حالات بہت خراب ہیں، زبان تو ان کی آپ کی طرف ہے اور تلوار ابن زیاد کی طرف ہے، ان کی تلوار ابن زیاد کی ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ مشورہ کرنے لگے پھر کیا کریں۔ اتنے میں ابن زیاد کا ایک لشکر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جو راستے میں آ رہے تھے وہاں پہ آ کر مل گیا، اور آگے ملنے کے بعد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ آپ ہمارے اپنے سپرد ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کیوں بھائی، کیا بات ہے، میں ابن زیاد نے ایسا ایسا آرڈر کیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کیوں، میں تو یزید کے پاس جو تمہارا حکومت کا ذمہ دار ہے، آقا ہے، جو بادشاہ بن بیٹھا ہے، میں اس کی بات کو میں نہیں لیا، اس کے ہاتھ میں بیعت ہونے کے لیے میں تیار نہیں تھا، آپ لوگوں کے ہاتھ میں کیسا ہوگا؟ اور خود ہے نا ان کو لے کر گیا، میں آپ کے ساتھ چلتا رہوں گا، میں آپ کو واپس نہیں بھیج سکتا۔ تو انہوں نے جب دیکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تین باتیں پیش کی، تین باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ مجھے اگر سیدھا یزید کے پاس بھیج دو، میرا اور اس کا معاملہ ہے طے ہو جائے گا، یعنی تو مجھے کسی سرحد پر چھوڑ دو جہاں پہ جہاد ہو رہا ہے، میں اس پر چلے جاؤں، یعنی تو مجھے واپس بھیج دو، میں واپس چلے جاتا ہوں۔ یہ بات ان کو پسند آئی، انہوں نے دیکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہ کیا اخلاق ہے، کیا اچھے اخلاق ہے، اور یہ لکھ بھیجا۔ ابن زیاد کے بھی ذہن میں آیا، ہاں یہ تو صحیح بات ہے۔ تو اتنے میں ایک آدمی تھا، شمر نام کا ایک آدمی تھا، بڑا بدبخت، بڑا بدنصیب آدمی تھا، اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کرنے والا تھا۔ وہ بدنصیب نے ابن زیاد سے کہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آج یہ چھوٹ جائے ہمارے ہاتھ سے، پھر یہ ملے گے، کیا معلوم کہ بہت بڑا لشکر آ جائے۔ اچھا یزید کے بعد بھیج دیں گے؟ نہیں، ان کے بڑے بھائی حسن جب حضرت معاویہ سے ملے تو صلح مصالحت ہو گئے، اور یہ بھی جب جائیں گے تو یزید کے پاس مصالحت ہو جائے گی، تو اس کے لیے نہیں بھیجنا چاہیے، نہیں، یہ آپ مجبور کیجیے، وہ ہمارے ہاتھ میں بیعت۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھکرا دیا اور آگے گئے۔ اس کے بعد شمر کے ہاتھوں ابن زیاد نے لاؤ لشکر، اس کی بات سمجھ میں آ گئی، لاؤ لشکر پھر بھیجا، ہزاروں کے لشکر میں بھیجا۔ اس نے پھر آیا، لے کر آ کر بولا کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو ابن زیاد، اور ابن زیاد کی یزید پر۔ حضرت حسین نے ٹھکرا دیا، میں نہیں بیعت کر سکتا، کسی غلط آدمی کے ہاتھ پر میں بیعت نہیں ہو سکتا ہوں، تو آپ تو غلط کے غلط ہیں، میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کیا، تم لوگ کون ہوتے ہیں تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرو؟ میں تو تلوار ہی ہمارا فیصلہ کریں گے، چلو شروع کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑے بیٹے کو بھیجا، ان کا نام تھا علی اکبر، ان کو بھیجا
جاؤ لڑو، اور وہ جا کر لڑے. ان کو انہوں نے 4 ٹکڑوں میں بانٹ دیا. حضرت علی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بیٹے. حضرت حسین کی عمر تقریباً اس وقت 50 سال کی ہے. جب دیکھیں اپنے سامنے اپنے بچے کو 4 ٹکڑے میں پڑا ہے تو کیا گزرا ہوگا. حضرت حسین نے اس کو میدان جنگ سے اٹھا کر لا کر سلایا اور پھر ادھر آئے. اتنے میں گھر والوں نے آواز دی کہ اندر آئیے. اندر گئے تو دیکھا تو چھوٹا سا بچہ 1.5 دن کا بچہ دل پلا رہا ہے، ترس رہا ہے، تڑپ رہا ہے کہ پانی مل جائے. پانی بھی انہوں نے بند کر دیا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو لے کر اپنے سامنے پیش کیا. ارے لڑائی تو میری تمہاری ہے، یہ بچے کا کیا قصور ہے؟ مجھے پانی نہ دو، یہ بچے کو تو دے دو، پانی تو دے دو. وہ دشمن ایسے تھے، بد نصیب تھے، بدبخت تھے، دنیا کے غلیظ ترین انسانوں میں سے تھے. انہوں نے ایک تیر پھینکا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جو بچے کو اپنے ہاتھ میں لیے تھے اس کے حلق میں آگے چھپا اور وہیں پہ بچہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ کر کیا گزرا ہوگا باپ پر. اچھا یہ کرتے کرتے ظہر کا وقت ہو گیا. ظہر کے وقت میں تو کہ نماز پڑھیں گے. ہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے ہیں، سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. اور اس کے بعد میں ایک کے بعد دیگرے پورے ختم ہو گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اکیلے رہ گئے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور لڑنا شروع کیا. تو کتنا 15-20 منٹ لڑے نہیں بلکہ 3.5 گھنٹہ لڑتے رہے. ہر جگہ سے زخمی ہو چکا تھا بدن حضرت حسین کا. لڑتے رہے. عصر کا وقت تھا. عصر کا وقت میں انہوں نے کہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جب 3.5 گھنٹے ہو چکے لڑ کر جب جسم سے بہت سارا خون بہ چکا تو انسان کیا ہوتا ہے. اس وقت انہوں نے کہا نماز کا وقت ہو گیا ہے، مجھے نماز پڑھنا ہے. مجھے پانی پینے کے لیے نہ دو، مجھے وضو بنانے کے لیے پانی دے دو. وہ بد نصیب تھے، بدبخت تھے. انہوں نے کہا ہم پانی بھی نہیں دیتے، ہم نماز بھی نہیں پڑھتے، پانی بھی نہیں دیتے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً زمین پہ ہاتھ پھیلا اور تیمم کیا. پھر ہاتھ پھیلا، اپنے ہاتھوں سے بنا تیمم کیا، نماز پڑھنا شروع کی. پہلی رکعت پوری ہوئی، دوسری رکعت کھڑا نہیں جا رہے ہیں، ایسے ہی نماز پڑھ رہے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ اس سے اور اچھا وقت کون سا ہوگا، ابھی حملہ کرو. تو یہ 2 بدبخت نکلے. 2 بدبختوں نے دونوں مونڈوں پر تلوار مارا، جس کی وجہ سے دونوں مونڈے الگ جدا ہو گئے اور نڈھال پڑ گئے حضرت حسین. تو ایک اور بدبخت نکلا، وہ آ کر ایک لوہے سے سینے پر دے مارا، جس کی وجہ سے حضرت حسین دم بخود رہ گئے. اور ایک بدبخت، بڑا بدبخت شمر، وہ آیا اور حضرت حسین کا تن سے ان کے سر جدا کر کے حضرت حسین کے بدن پر کھڑے ہو گئے. اپنے نیزے پہ حضرت حسین کا سر اٹھا کر کہہ رہا ہے دیکھو ہم جیت گئے، یہ حسین ہار گئے. ہم جیت گئے، یہ حسین ہار گئے. دیکھو پردے کے اونٹ سے آواز آئی،
آواز آئی نہیں حسین جیت گیا تم ہار گئے. جو جیتتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے. حسین کا سرکار اوپر ہے, تمہارے اوپر ہے, تمہارے نیچے نہیں ہے. حضرت حسین اتنا مظلومانہ طریقے پر شہید کر دیے. بات صرف یہ تھی, وہ کیا تھی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کو ساتھ دینا چاہ رہے تھے, غلط کو کبھی ساتھ دینا نہیں چاہ رہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا میں بھی نماز کی پوری پابندی کر رہے تھے, اور یزید کے لوگ نماز کی پابندی نہیں کر رہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا میں بھی پورے اخلاق بتا رہے تھے انسانیت کو, اور یزید کے لوگ پورے اخلاق وہاں پہ ایک موٹے میں بن کر, ایک بوئے میں بن کر رکھ دیے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہ بتا رہے تھے, جب بھی بتا رہے تھے کہ انسان کیا ہوتا ہے, اللہ کی عبادت کیا ہوتی ہے. یہ یزید کے لوگ اس کو سب بھلا بیٹھے ہیں. آج ہمارا شمار کس میں ہے؟ ہم نمازیں بھی صحیح سے پڑھتے ہیں, ہمارے اخلاق بھی صحیح ہیں, ہمارا کردار بھی صحیح ہے, ہمارا کیریکٹر کیسا ہے؟ کیا یزیدوں کا جیسا ہے یا حسینی جیسا ہے؟ بتائیے بھائی, ہے کہ نہیں؟ ذرا سوچنے کی بات ہے. یہ سبق ہم لینا, ہم حسینی ہیں, یزیدی نہیں. ہم کون ہیں؟ حسینی, یزیدی نہیں ہے. ایک بار سب کر دو رضی اللہ تعالی. کیا ہے؟ رضی اللہ تعالی, حضرت حسین رضی اللہ تعالی. وقت ہو چکا, میں بات یہیں پہ ختم کرتا ہوں. تو ہمیں سبق لینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کریں. اوکے, فتح فرمائیں. آمین. آخر دعوانا